قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وصحاب سیدنا و مولانا محمد ازواج سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ ارشاد الہی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام کے نذرانے بھیجا کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کا وظیفہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ آج کی یہ محفل بسلسلہ جشن عید میلاد النبی، میلاد پاک انعقاد پذیر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے انسان کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھایا، زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھایا اور نیا رنگ چڑھایا۔ انسان جو جہالت کے اندر ڈوبا ہوا تھا اسے روشنی عطا فرمائی، علم کی روشنی، ایمان کی روشنی، عرفان کی روشنی، اور انسان کو عروج کی طرف جانا سکھایا، بلندی کی طرف کیسے جانا ہے، پستیوں سے کیسے نکلنا ہے۔ دنیا میں آ کر انسان جب یہ دیکھتا ہے کہ میں اس دنیا میں کس لیے آیا ہوں، کس کام کے لیے مجھے اللہ نے بھیجا ہے، یہاں کرنا کیا ہے، اس کی پوری رہنمائی ہمیں قرآن پاک سے ملتی ہے۔ ارشاد الہی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ بے شک ہم نے جنات کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو عبادت سے مراد کیا ہے؟ تو ہمارے دماغ میں فوراً نماز آ جاتی ہے۔ عبادت کا کنسیپٹ ہم نے محدود اتنا کر دیا کہ اس کو 1 گھنٹے میں ہم نے بند کر دیا۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اگر پڑھ لیں 5 نمازیں تو 1 گھنٹہ لگتا ہے۔ 1 گھنٹے کی طرف تو ہم سب متوجہ ہیں، جبکہ دین ہمیں کہہ رہا ہے کہ 24 گھنٹے تم عبادت میں رہو، باقی 23 گھنٹے بھی تمہارے عبادت میں گزریں۔ تو اولیاء کرام بزرگان دین کی زندگیاں جو ہیں وہ اس کا عملی مظاہرہ ہیں، اس کا عکس ہیں۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی یاد میں، ذکر و فکر میں، عبادت میں گزرتا تھا۔ تو اس کا رزلٹ آج یہ دیکھ لیں آپ کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی سینکڑوں سال ہو گئے، ان کو صدیاں بیت گئیں، ان کا روحانی فیض جاری ہے۔ کن کا روحانی فیض جاری ہے؟ جنہوں نے 24 گھنٹے عبادت کی۔ جنہوں نے 1 گھنٹے کی عبادت کی ان کا کوئی نام و نشان بھی نہیں، قبرستان بھرے پڑے ہیں، لاکھوں قبریں ہیں۔ کیا وجہ؟ کہ دین کے محدود کنسیپٹ کو سمجھ لیا کہ بس پتہ نہیں اوپر نیچے ہونے کا نام ہی صرف دین ہے۔ دین سارا کچھ ہمیں سکھاتا ہے، آداب کلام، آداب طعام، آداب نشست و برخاست، کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، بات کیسے کرنی ہے، تجارت کیسے کرنی ہے، حکومت کیسے کرنی ہے، اچھا رشتہ دار کیسے بن کے رہنا ہے، اچھا محلے دار کیسے بن کے رہنا ہے، اچھا انسان کیسے بن کے رہنا ہے، زبان کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے۔ یہ سارا کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، پریکٹیکل۔ ایک صحت مند انسان بن کے کیسے رہنا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بیمار مومن سے صحت مند مومن اللہ کو پسند ہے۔ تو اگر اللہ کو صحت مند مومن پسند ہے
تو پھر ہمیں صحت کے رازوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ صحت مند مومن کیسے بنا جاتا ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ کلونجی کھایا کرو۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی یاد میں ہزاروں محافل میلاد شریف کی ہوتی ہیں، وہاں رسول پاک کی ان حدیثوں کا ذکر کرنا چاہیے کہ جو انسانوں کو صحت مند کرنے کے لیے حدیثوں میں موجود ہیں مگر بتایا نہیں جاتا، حضور کی تعلیمات کو عوام تک پہنچایا نہیں جاتا، شور شرابوں میں راتیں گزار دی جاتی، پیسے کی نمائش کا نام ہم نے رکھ دیا ہے محافل میلاد۔ یہ تلخ حقیقتیں ہیں، کوئی بتانے والا نہیں، کوئی سمجھانے والا نہیں۔ 50 لاکھ روپیہ ایک رات کی محفل میلاد پہ لگ جاتا ہے اور رزلٹ صفر، زیرو نکلتا ہے۔ نہ ہماری اخلاقیات درست ہوتی ہیں، نہ ہمارے طور طریقے بدلتے، نہ ہم نے اپنے اخلاق کو درست کیا، نہ ہمیں بات کرنے کی تمیز آئی، نہ آداب محفل کا پتہ چلا، نہ رسول پاک سے محبت، کچھ بھی نہیں، ایک شور شرابہ ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو بتانی چاہیے۔ یہ بزنس انڈسٹری ہے بہت بڑی، اور کیا ہوتا ہے کہ نبی کے نام پر جذبات کو ابھارا جاتا ہے، عوام کی نفسیات کو چھیڑا جاتا ہے اور پیسے لٹانے کے لیے ترغیب دی جاتی ہے۔ یہ جو طریقے ہیں یہ ادب کے بھی خلاف ہیں۔ ہم نے کہیں کتابوں میں نہیں پڑھا، 1400 سال کی تاریخ کے اندر کہیں بھی ایسی بات نہیں۔ یہ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے رواج بنے ہیں، ہم نے بھی نہیں دیکھا۔ ہم نے اسی دنیا میں محافل میلاد اپنی زندگی میں دیکھی۔ کیوں نظامی صاحب؟ ادب آداب ہوا کرتے تھے، کوئی احترام نہیں رہا، کوئی باوضو طہارت پاکیزگی کچھ بھی نہیں، گل گپاڑا شور شرابہ، اس کا نام رکھ دیا جشن عید میلاد النبی۔ تو خدارا ہمارے علماء، ہمارے مشائخ، ہمارے اسکالر، ان سب کو میدان میں آنا چاہیے اور حقیقت بتلانی چاہیے تاکہ معاشرہ کسی صحیح سمت کی طرف چل پڑے۔ کوئی حاصل مقصود تو ہو۔ اسی محلے کے اندر کئی بچیوں کی شادیاں ہو سکتی ہیں مگر نہیں، کون سمجھائے؟ عقل جو ہے نا یہ درکار ہے، دین کا تقاضا ہے۔ دین ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے؟ باشعور بن کے زندگی گزارو، جوش میں ہوش کو قائم رکھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رسول پاک کے سر کے اوپر کھڑے ہو کے ایسے کو پیسے لٹاتا تھا؟ ایسے ہوا تھا کبھی؟ صحابہ کی زندگی میں ایسے ہوتا تھا؟ مولا علی کے سامنے ایسا ہوا؟ اولیاء کرام کے سامنے ایسا ہوا؟ نہیں۔ ادب کے ساتھ ہم نے اولیاء کی محافل دیکھی اپنی آنکھوں سے کہ وہاں ادب کے ساتھ جا کر پیش کرتے تھے نذرانہ اور پھر خاموشی سے اپنی جگہ پہ بیٹھ جاتے تھے۔ مگر اب تو ایک طوفان بدتمیزی ہے، پیسوں کی بھرمار ہے، نمود و نمائش ہے، اور بتایا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے۔ ایک امیر دوسرے کو دکھاتا ہے کہ تو کیا چیز ہے میں بتاتا ہوں، وہ کہتا ہے تو کیا چیز ہے میں اپنی بوری کھولتا ہوں نوٹوں کی۔ ابھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو پھر اس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے ہم سے؟ رسول پاک یہ چاہتے ہیں کہ میرے نام پر جو ہے وہ ساری رات پیسے لٹاؤ اور صبح کو نماز بھی نہ پڑھو اور گھروں میں جا کے سو جاؤ، اور اگلے دن جو ہے وہ تلخ حقیقتیں یہ ہیں کہ ہمیں نہ شعور دین کا پتہ، نہ آداب بندگی کا پتہ، نہ آداب زندگی کا پتہ۔ ہمیں تو بس وہ ایک جیسے ہوتا ہے نا شتر بے مہار اور بھیڑ چال، وہ والا معاشرہ بن گیا، دیکھا دیکھی۔ تو ادب، محبت، اخلاق، خلوص، عبادت، اطاعت، عفو درگزر، عاجزی، انکساری، محبت، بھائی چارہ، اثار، سخاوت، دوسروں کا احساس، دین تو سارا اس کے گرد گھومتا ہے۔ دین اس کے گرد گھومتا ہے۔ حقوق العباد، حقوق اللہ، غریبوں کے حق کیا ہیں،
مسکینوں کا حق کیا ہے؟ یتیموں کو 1 روپیہ نہیں ہم دینا چاہتے، غریب کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھنا چاہتے، مسکین کی جیب میں پیسے نہیں ڈالنا چاہتے، اور دنیا کے سامنے لٹا کے دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو پیسہ کتنا میرے پاس۔ ایک 100 کے نوٹ کی کاپی لٹاتا ہے تو دوسرا 1000 کا نوٹ نکال لیتا ہے، وہ 500 کے نوٹوں کی کاپی نکال لیتا ہے۔ یہ کیا ہو رہا؟ یہ کون سے رسول کی امت ہے؟ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ جس کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا کئی کئی دن، جن کے پیٹ پہ پتھر بندھے رہتے تھے، محفل تو اس کی ہو رہی ہے، اس فقیر کی، اس درویش کے نام پہ محفل کر رہے ہو جس کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جو کہتے ہیں الفقر فخری والفقر منی، مجھے فقیری پر فخر ہے۔ وہ محفل تو ایک فقیر کی ہو رہی ہے اور طریقے سارے وہاں، قبضہ اس پر امیروں کا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ کون بتائے گا؟ کوئی ملائکہ آنے ہیں؟ جبرائیل نے تو اب آنا نہیں، کیونکہ وہی بند ہو گئی، اب نہ نبوت دوبارہ آنی ہے، نبی بند ہو گئے، تو اب کس نے اصلاح کرنی ہے معاشرے کی؟ یہ ذمہ داری ہے نائبین رسول کی، وارثین رسول کی، کن کی؟ اولیاء کی، اصفیاء کی، اتقیاء کی، علماء کی، یہ دین کے رہنماؤں کی، اسکالروں کی، ان کی ڈیوٹی ہے۔ خانقاہوں کے سجادگان، پیران عظام، ان کی کیا ڈیوٹی ہے؟ ان کا ایک ہی کام ہے کہ اللہ کے دین کی صحیح خدمت کریں، اللہ کی مخلوق کو اللہ کا راستہ بتائیں، ان کو حق بات بتائیں، صراط مستقیم کی طرف چلائیں۔ یہی کام نبیوں کا تھا، یہی ولیوں کا ہے۔ تو اصلاح طلب باتیں ہیں۔ صحت مند مومن اللہ کو پسند ہے، تو صحت مند رہنا کیسے ہے؟ 17 رکعتیں پڑھنی ہے عشاء میں، جس نے اس سے اٹھا نہیں جا رہا، گوڈے گھٹنے درد کر رہے ہیں، ٹانگوں میں درد ہو رہی ہے، جسم میں ہمت نہیں ہے، سکت نہیں ہے، وہ کیا کرے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف فرما کر نہیں چلے گئے کہ نمازیں پڑھا کرو، حج کیا کرو، عمرے کیا کرو۔ یہ حج عمرے تو سارا جسمانی طاقت کا کھیل ہے۔ آپ نے مزدلفہ جانا ہے، جمرات کرنا ہے، آپ نے خانہ کعبہ کے طواف کرنے ہیں، صفا سے مروہ صحیح کرنی ہے، یہ سارا کام طاقت چاہیے، زور چاہیے، لاکھوں لوگ ہیں وہاں پر، تو یہ طاقت کیسے حاصل کرنی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ کلونجی میں ہر مرض کی شفا ہے سوائے موت کے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کے محبوب، اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں، یعنی کلونجی کو پیدا کرنے والا، کلونجی کو بنانے والا جو ہے، اس کا محبوب فرما رہا ہے، جس نے کلونجی پیدا کی، ان کے محبوب کیا فرما رہے ہیں کہ کلونجی کھایا کرو، اس میں شفا ہی شفا ہے، یہ بہترین دوا ہے۔ کالا دانہ، یہ جو اچار میں ہوتا ہے، کلونجی جسے کہتے ہیں، تو مسلمان بھاگتے ہیں ڈاکٹروں کی طرف، اسپیشلسٹوں کی طرف، فزیشنوں کی طرف، رپورٹیں کرا لو، ٹیسٹ کرا لو، الٹرا ساؤنڈ کرا لو، ایک پاگلوں والا دماغ، کوئی بتانے والا نہیں کہ تمہارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو سارا کچھ فرما کے چلے گا کہ تمہیں اگر موت نہیں آئی تو میں تمہیں نسخہ بتا رہا ہوں، محمد رسول اللہ یہی فرمایا نا کہ موت اگر نہیں تمہیں آئی تو کلونجی کی طرف رجوع کرو، مگر نہیں، اس کی طرف نہیں کرنا، بھاگے پھرنا پاگلوں کی طرف۔ تو نبی کے ساتھ ہم نے عشق تو بہت کر لی، محبت تو بہت کر لی، اب یقین بھی کر لیں کہ نبی نے ایک بات کی ہوئی ہے، کلونجی پہ یقین کر کے تو دیکھیں، اس کو استعمال کریں، کھا کے دیکھیں اس میں شفا ہے کہ نہیں۔ ارشاد الہی ہے والتین والزیتون، مجھے قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی۔ اللہ قسمیں کھا رہا، کیوں کھا رہا ہے؟ اللہ کو پتا ہے کہ یہ لوگ بغیر قسم کے بات مانتے ہی نہیں، قسم کوئی کھائے تو یقین آتا ہے، تو اللہ کو انسان کا مزاج پتا ہے، قسم کھا کے کہا کہ مجھے قسم ہے، کس کی؟ انجیر کی، زیتون کی۔ اچھا ہم قسم کھاتے ہیں بڑی اعلیٰ چیز کی، ہم قسم کھاتے ہیں بڑی اعلیٰ چیز کی، اور اللہ قسم کھا رہا ہے انجیر کی۔ ہمارے نزدیک اعلیٰ چیز کون ہے؟ اللہ رسول۔ ہم کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم ہے، مجھے رسول کی قسم ہے، یہ اعلیٰ ہے نا؟ تو اللہ جس کی قسمیں کھائے وہ کتنا اعلیٰ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں زیتون کی اور انجیر کی، اور یہ اس کے اندر شفا کا خزانہ ہے، صحت مندی کا خزانہ ہے۔
ہم لاکھوں روپیہ برباد کر دیتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس جا جا کر، دوائیاں کھا کھا کر ستیہ ناش کر لیتے ہیں اپنا آپ، اور اللہ کے نبی کو ہم فراموش کر دیتے ہیں، پھر اس کا نتیجہ بھگتتے ہیں۔ وہ بیماریاں بگڑ کے کئی کا کئی شکل اختیار کر جاتی ہیں، ایکس رے کرا لو، یہ کرا لو، وہ کرا لو، اور نبی پاک کے اوپر یقین بھی کرا لو، گھر والوں کو بھی کرا لو، اپنے دل کو بھی کرا لو۔ یہ کیا ہے؟ بھیڑ چال، دیکھا دیکھی کا معاشرہ۔ اور جس زمانے میں پہلے اولیاء کرام ہوئے ہیں، صحابہ کرام ہوئے ہیں، یہ زندگیاں گزار کر نہیں گئے۔ یہی جسم تھا نا 5-6 فٹ کا ڈبہ، ان کے پاس بھی تھا، آپ کے پاس بھی۔ وہ صحت مند رہے، ان کی عمریں 100 سال ہوئی، 150 سال ہوئی، 200 سال ہوئی، تو وہ کیسے زندگی گزار کر گئے؟ نوح علیہ السلام کی عمر 1000 سال ہوئی، کسی نبی کی عمر 800 سال ہے، کسی کی 600 سال ہے۔ تو یہ جو امت ہے، اس کی عمر تو ہوتی ہی نہیں ہے، 50 سال سے اوپر جاتا ہی نہیں بندہ، جو چلا جائے وہ خوش قسمت سمجھ لے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم صحت کے اصولوں سے دور ہو گئے۔ ایک صحابی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی وہ عقلمند طبیب تھا مدینے کا مشہور، فرمایا کہ وہاں لے جاؤ اور اس کو کہو کہ اجوا کھجور کی گٹھلی کو پیس کر شہد کے اندر ملا کر اس کو چٹا دے۔ تو ان کو کھلا دیا گیا، وہ شفا یاب ہو گئے۔ یہ اس زمانے میں بھی ہوتے تھے۔ ہر چیز کا، کوئی مرض، کوئی بیماری دنیا میں ایسی نہیں ہے جس کا علاج اللہ نے نہ نازل کیا ہو۔ بیماری نازل ہوتی ہے، علاج پہلے ہی موجود ہوتا ہے، لیکن ہمیں شعور صحت نہیں۔ کیا نہیں ہے؟ شعور صحت، جسے کہتے ہیں اویئرنیس آف ہیلتھ۔ طب نبوی، طبیب اعظم کی طب ہے، جن کو کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔